آپ یہ بتائیے گا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے آج وزیر خزانہ نے ایک انڈیکیٹ کیا جسے رے آف ہوپ بھی کہا جاتا ہے، اور کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ کل پرسوں تک جو ہے ان میں بحالی ہو جائے گی. پچھلے ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو بڑے اعتراضات ہیں بجٹ پر اور اس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو سکتی ہے. تو وہ اعتراضات کیا تھے اور اب یہ اعتراضات اچانک کیسے دور ہو گئے، اور کس حد تک یہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی سیاسی بیان ہے کہ اگلے 1-2 روز میں یہ معاملہ جو ہے سیدھا ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے جو آئی ایم ایف کے مذاکرات ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب جیسے کہ آپ نے کہا خود ایک اپڈیٹ دے چکے، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ جلد ہی کہ دنوں کی بات ہے، بلکہ امید ہے بہت جلد انشاءاللہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے، اور اس کی 28 جون سے پہلے ہو جائیں گے، جو کہ بجٹ آپ نے منظور کرنا ہے 28 جون. نہیں وہ اس طرح کی نہیں، انشاءاللہ جس طرح مفتاح صاحب نے کہا دنوں میں، تو ہم بھی اسی امید میں کہ انشاءاللہ، چونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کافی جو پوائنٹس تھے جس کے اوپر کوئی اعتراضات شاید لفظ نہیں، جس کے اوپر ایک ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ تھی، جس کے اوپر تھوڑا سا گیپ تھا، اس کے اوپر نیگوشیٹ کر کے اب وہ ایک تقریباً معاملات طے پا گئے ہیں یا قریب ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد ایک اناؤنسمنٹ ہو سکے گی، اور اس سے پھر مارکیٹس میں بھی استحکام آئے گا، اور جو ڈالرز پہ جو لوگوں کے کنسرن ہیں وہ ہوں گے. اور اس حوالے سے پیٹرولیم کی مصنوعات کی جو قیمتوں کے مشکل فیصلے تھے وہ بھی حکومت نے لیے، اور اس میں میں داد دینا چاہوں گا میڈیا کو بھی اور اوپینین میکرز کو کہ انہوں نے اس معاملے کو پولیٹیسائز نہیں کیا، اور یقیناً یہ ایک مشکل وقت ہے اور یہ مشکل فیصلے تھے، اور اس کا بوجھ عوام اٹھا رہی ہے. مگر یہ بدقسمتی سے جن حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی اس میں یہ فیصلے لینا ہماری مجبوری بن گئی تھی، اور یہ نہ لیتے تو ڈیفالٹ تھا، جس کے نتائج اور بھی زیادہ خطرناک اور بھی زیادہ دردناک ہوتے. تو یہ ایک وی ور بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. مگر یہ مشکل فیصلے لیے ہیں، اور یہ سیاسی طور پہ ہمارے لیے آسان بھی نہیں تھے. تو دوسری جو آپ نے بات کی بجٹ کی، جی بجٹ میں دیکھیے ہم نے بڑی کوشش کی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ اس سال میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے چھوڑے ہوئے خسارے تھے، جو کہ پچھلے سال نے 3420 ارب کا ان کا بجٹ تھا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے 5000 ارب کا خسارہ کر کے گئے، مطلب کہ 1600 ارب تقریباً انہوں نے اپنے بجٹ سے اوپر خرچے یا قرضے لینے پڑے مزید. تو آپ 1600 ارب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اس سال جو اب نیا بجٹ جا رہا ہے اس کے اندر جو ڈیفنس بجٹ ہے اس سے کل رقم زیادہ ہے 1600 ارب، جتنا انہوں نے صرف بجٹ مس کیا ہے. تو اس کو اب ہم نے واپس بھی لانا ہے، 1300-1400 ارب سے ہم خسارے کو بھی کم کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے سیلری کلاس کو بھی اس میں ریلیف دیا ہے. اس کے اندر کوشش کی ہے کہ جو ہمارے سب سے کمزور طبقات ہیں ان کو ڈائریکٹلی ہم مدد فراہم کریں، اور جو ہمارے ان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں، جو ہماری سب سے ویلتھی سب سے امیر جو کلاسز ہیں، ان کے اوپر ان ایسٹس کے اوپر جو پروڈکٹیو ہے اس کے اوپر لگائیں. تو یہ جو آپ نے بات کی آئی ایم ایف جسے آپ امیر طبقہ کہہ رہے ہیں، یہ وہی سیلریڈ کلاس ہے جو تنخواہیں لیتا ہے، جس کسی کی زیادہ کسی کم ہے، اس سے تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں. لیکن اور جو سیکٹر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، اور بہت سے ایسے شعبے ہیں جن کو آپ اس میں شامل نہیں کر رہے. یہی تو بات ہے جو آپ نے کہی کہ جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہی تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس بجٹ میں سیلری کلاس کو ریلیف دیا ہے. مطلب مثال کے طور پہ پہلے تھریش ہولڈ ہوتا تھا کہ جس کی تنخواہ ماہانہ 50,000 روپے تک ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، اس سے اگلی بریکٹ کے اوپر ٹیکس شروع ہوتا تھا. اب وہ تھریش ہولڈ 1 لاکھ پہ کر دیا گیا. مطلب کہ جو بھی شخص آج پاکستان میں 0 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک کے درمیان جو بھی اس انکم بریکٹ میں آتا ہے اس کے اوپر 0 ٹیکس ہے. تو یہی وہ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ خسارے بھی کم ہوں. ایک ہمارا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو بھی ریوائیو کریں، کیونکہ ہمیں وہ فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے اور اس سے مارکیٹ میں استحکام آئے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ ہماری معیشت کا پہیہ بھی نہ جام ہو، اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز اور مدد ہماری مڈل کلاس اور سب سے کمزور طبقات